پاکستان کے معاشی سیاسی اور سماجی مسائل کا حل کیا ہے، آپ نے پارٹ 1 دیکھا ہے۔ آج میں پارٹ 2 جو ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ بات لمبی ہو جاتی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کامن مین کو بھی یہ چیزیں سمجھنی چاہیے۔ یہ پروگرام جو ہے اسپیشلی اسٹوڈنٹس، ٹیچرز اور میڈیا پرسنس کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہے، پالیسی میکرز کے لیے تو ہے ہی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرا چینل بریکنگ انالیسس اینڈ ڈیبیٹ ٹی وی جو ہے سبسکرائب کریں گے۔ میں ہوں پروفیسر شکیل عباسی۔ آج 8 اپریل 2024 ہے، رات کے تقریباً 10:30 بجے ہے۔ آج 28واں روزہ پاکستان میں کمپلیٹ ہوا۔ ویورز، جو مسائل آپ نے دیکھے اور وسائل بھی میں نے ڈسکس کیے ہیں پارٹ 1 میں، گو تھرو ہوں۔ اب ان مسائل کو حل کرنے کے سلسلے میں جو ہے یہ بنیادی چیز ہے کہ جی ڈی پی گروتھ ریٹ جو ہے ہمارا بہت ہائی ہونا چاہیے، جس طرح چائنا کا ہے، انڈیا کا ہے۔ چائنا کا فار دا لاسٹ 15 to 20 ایئرز جو ہے 8% رہا ہے، اب تھوڑا سا نیچے آیا ہے۔ تو انڈیا کا بھی 6% کے قریب ہے۔ پاکستان کا گروتھ ریٹ 0.2 ہے، اور اس سے پریویس ایئرز یعنی 0.2 یہ 23 کا ہے، اس سے 22 کا 6% تھا، تو یہ فلیکچویشن اس کی وجہ سے۔ تو جی ڈی پی گروتھ ریٹ بڑھائیں گے، آمدنی بڑھے گی، تو آپ کے سارے مسائل ویدر اٹ از انمپلائمنٹ، پاورٹی، انفلیشن، لو سیونگ، انویسٹمنٹ، لو ایکسپورٹ امپورٹ، یہ سارے جو ہیں وہ آپ کے ایشوز اسی کے ساتھ لنک ہیں۔ لیکن ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو جی ڈی پی گروتھ ریٹ جو ہے آپ نے بڑھانا ہے، جو کہ بہت کم ہے، اور دوسرا یہ کرنا ہے کہ گروتھ ود ڈسٹریبیوشن کی جو ہے وہ اسٹریٹجی اڈاپٹ کرنی ہے، جو کہ ہم اس حوالے سے پاکستان جو ہے فیل ہو گیا۔ 60s میں ہمارا گروتھ ریٹ جو ہے بہت زیادہ ہائی تھا، لیکن جو فینامنا آف 22 فیملیز جو ہیں وہ جو پیدا ہوا وہ اکانومی کو لے کے ڈوب گیا، پھر نیشنلائزیشن ہوئی، اور ساری یہ جو ہے لمبی کہانی ہے ہمارا۔ تو یہ ہمیں یہ سٹیپس وہ کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے، اسٹرکچر ریفارمز، ٹیکسیشن سسٹم اور سوشیو اکنامک یہ ساری سسٹم۔ تو شارٹلی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اکنامک، پولیٹیکل اور سوشل جو ہیں یہ آپ کے سیکٹر انٹر لنکڈ ایک دوسرے کو افیکٹ کرتی ہیں۔ وداؤٹ political stability you cannot realize economic goals, and without realizing economic goal you cannot get economic stability, and there are so many social factors which contribute in economic and political stability and prosperity. تو یہ ساری جو ہے وہ چیزیں، تو اب میں جو جی ڈی پی جب کی بات کرتی ہے اکانومی گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ، تو اس کے مختلف اکانومی کو سیکٹرز میں تقسیم کرتی ہیں۔ اس میں آپ کے ایگریکلچر ہے، انڈسٹریل ہے، اس کا میں آپ کا ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، انرجی ہے، یہ سارے آپ کے جو ہے شارٹلی تو ایک فارن سیکٹر ہے۔ تو میں آج جو ہے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں فار دا سیک آف بریوٹی کہ یہ صرف فارن سیکٹر جو ہے وہ کیا ہے۔ فارن سیکٹر سے مراد یہ ہے کہ آپ کے معاشی تعلقات جو ہے دیگر ممالک کے ساتھ، یور اکنامک ریلیشن شپ ود دا ریسٹ آف دا کنٹریز، یہ جو ہیں بہت میٹر کرتی ہیں۔ اور جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو ہے ایکسپورٹس پاکستان کی جو ہے وہ میں نے بتایا کہ 2023 میں جو ہے اکنامک سروے جو بتا رہا ہے ہارڈلی $22 بلین ہیں، اور آپ کی امپورٹس جو ہیں $42 بلین ہیں۔ دیر از گیپ آف آلموسٹ $18 بلین۔ تو یہ بہت بڑا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں قرضے لینا پڑتے ہیں۔ بیلنس آف پیمنٹ ہمارا انفیوریبل ہوتا ہے، اس کی وجہ سے آئی ایم ایف سے قرضہ لیتے ہیں، چونکہ آئی ایم ایف جو ہے بیلنس آف پیمنٹ کو ہی ٹھیک کرنے کے سلسلے میں قرضہ دیتا ہے۔ وہ ٹیکنیکل، فائنینشیل اور ایڈوائزری سروسز دیتا ہے، اور جب ہم پورے نہیں کرتے تو اس کی کنڈیشنلٹیز جو ہیں شرائط اور بڑھتی جاتی ہیں۔ لہٰذا ہماری جو اکانومی ایک بلیڈنگ وونڈ جو ہے نا فارن سیکٹر بن جاتا ہے، اور یہی ہو رہا ہے۔ اسی کی وجہ سے ہماری کرنسی جو ہے ڈیپریشیٹ ہو جاتی ہے، اس کی ویلیو کم ہو جاتی ہے، پھر جو باہر سے جو ہماری جو امپورٹ آتی ہیں وہ مہنگی ہو جاتی ہیں، اور امپورٹنٹ انفلیشن ملک کے اندر جو ہے، جس سے جو ہے بے روزگاری پھیلتی ہے، جس سے آپ کی جو ہے وہ پاورٹی بڑھتی ہے، بہت سارے کرائم بڑھتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں۔ بہرحال تو جب ہم جاتے ہیں فارن سیکٹر کی، تو یہ جو میں آپ کو سمجھاتا جاؤں کہ اس میں ہوتی ہیں ایکسپورٹ اور امپورٹ۔ ایکسپورٹ وہ سے مراد یہ ہے کہ جو چیزیں گڈس، سروسز اینڈ کیپٹل جو موو کرتی ہیں اکراس دا جو ہے بارڈر جو ہے، اس کو نوٹ کیا جاتا ہے۔ گڈس اینڈ سروسز، گڈ جو نظر آتی ہیں، سروسز نظر نہیں آتی۔ تو یہ جو ریکارڈ ہوتی ہے، جو ایکسپورٹ آپ کرتے ہیں تو ملک سے چیزیں باہر جاتی ہیں، خدمات باہر جاتی ہیں، اور ملک کے اندر پیسہ آتا ہے۔ اس کو آپ جو ہے
पॉजिटिव जो है ना ये आपका क्रेडिट होता है, मुल्क के अंदर पैसा आना ये अच्छी बात है। और जब आपकी चीज़ें बाहर ज़्यादा डिमांड करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपको जो है डिमांड बढ़ेगी, तो आपको जो फॉरेन कंट्रीज है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है आपको पे करेगी रुपए में, तो आपके रुपए की जितनी डिमांड आपकी बढ़ेगी अशिया और खिदमात की, तो आपके रुपए की कदर उतनी ही बढ़ेगी। तो हमारे साथ ये है कि हमारी एक्सपोर्ट्स उतनी नहीं बढ़ रही। ये जो है ये देखिए, एक साइड पे एक्सपोर्ट है, दूसरी साइड पे क्या है, इंपोर्ट। हमें जो है बाहर से कुछ चीज़ें मंगवाना पड़ती हैं, जिस तरह पाकिस्तान मशीनरी है, केमिकल्स हैं, फूड आइटम है, जो मिनरल ऑयल है, एडिबल ऑयल है, ये सारी चीज़ें। तो हम जब बाहर से मंगवाते हैं तो वो डॉलर की डिमांड बढ़ती है, जब वो बढ़ती है तो उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। तो इंपोर्ट हमारी चूँकि ज़्यादा है, एक्सपोर्ट जो है वो हमारी कम है। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट जो इन दोनों का गैप जितना बढ़ता जाएगा हमारा खसारा बढ़ता जाएगा, और ये अक्सर हमारा 20, 25, 30 अरब जो है ना ये खसारा, और इसी को पूरा करने के लिए फिर हमें कर्जे लेना पड़ते हैं, फिर उस पर सूद और जो है एक ट्रैप में हम जो है पड़ेंगे। तो बहरहाल ये शार्टली जो है ना, तो हम अपनी एक्सपोर्ट वो मुल्क जो है तरक्की करेगा जिसका फॉरेन सेक्टर जो है ना आज के ज़माने में, जो कि दुनिया में 193 जो है यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स हैं, 5-7 जो हैं वो वैसे हैं जो कोई मेंबर नहीं है, अभी कोई उनको रेगुलर जो है मेंबर की हैसियत नहीं है। तो ये तकरीबन 200 के करीब जो है वो वाले हैं। तो आज के ज़माने में ट्रेड बहुत मैटर करता है। इंडिया, चाइना, कोरिया, थाईलैंड, ये जितने भी हैं या यूरोपियन कंट्रीज हैं, इनकी जो है वो जो इकोनॉमीज बेहतर हैं, ये फॉरेन ट्रेड की वजह से ही है, फॉरेन सेक्टर की वजह से ही है। बहरहाल सवाल ये पैदा होता है कि हम अपनी एक्सपोर्ट जब तक एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे और इंपोर्ट जो है कम करेंगे। इंपोर्ट कम किस तरह करेंगे? एक स्ट्रैटेजी ये होती है कि एक्सपोर्ट बढ़ाएं, इंपोर्ट को रहने दें। जो कि एक्सपोर्ट में इंपोर्ट का भी जो है अमल दखल होता है शुरू में, क्योंकि आप केमिकल तो आपके पास नहीं है या टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो इंपोर्ट करेगी और फिर चीज़ें बना के बाहर भेजेंगे। आज के ज़माने की जो स्ट्रैटेजी है वो है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन। पाकिस्तान में ये स्ट्रैटेजी अभी जो है ना ये मौजूदा आर्मी चीफ ने जो है या पीडीएम की गवर्नमेंट ने ये दी है, अच्छी स्ट्रैटेजी है। ये SIFC जो है ये जो बनाया गया है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट जो फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई गई है, जिसमें आर्मी चीफ हैं, आर्मी के और भी जो ऑफिसर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर उसे ऐड कर रहे हैं, और CM जो डिफरेंट प्रोविंसेस के हैं। बहरहाल मैन जो हैं हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, इसकी बैकग्राउंड पे काम कर रही है। अच्छा है ये इन्होंने ये किया है कि डेट रिटर्न की बजाय जो है इन्वेस्टमेंट ड्रिवन जो है वो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, अच्छी स्ट्रैटेजी है ये नहीं। तो बहरहाल इस वाले से मैं देखता हूँ कि हम अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा किस तरह सकते हैं। बुनियादी फार्मूला एक ही है, और वो ये है कि आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो उनकी क्वालिटी अच्छी हो और प्राइस कम हो। दुनिया में वही कंट्री compete करता है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। ये बुनियादी फार्मूला है कि बेटर क्वालिटी एट लोअर प्राइस, कॉम्पिटिटिव प्राइस। आप जो चीज़ें बाहर बेच रहे हैं वो कॉटन है, लेदर जो है वो प्रोडक्ट्स हैं, या आपका वो राइस है, या इस तरह की जो चीज़ें हैं, साथ ही इंडिया बेच रहा है, चाइना बेच रहा है, और दूसरे तो उनकी अगर क्वालिटी भी बेहतर है, प्राइस भी कम चार्ज कर रही हैं, तो आपकी चीज़ें नहीं बिकेंगी। और यही हो रहा है, क्योंकि प्राइस तब कम होगी कि आपकी एनर्जी जो है उसमें कम होगी, प्राइस तब कम होगी और आपके टैक्सेस जो उसमें कम होंगे, प्राइस तब कम होगी कि आपके पास जो इन्वेंशंस और इनोवेशंस होंगी, यानी नया नया मटेरियल आएगा, चीपर मटेरियल उसमें यूज़ कर रही हैं, नई नई प्रोडक्ट, तो ये चीज़ें जो आएगी। प्राइस तब कम होगी जब आप लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन जो है, जिस तरह चाइना है, एक आइटम जो है मिलियन अगर गाड़ियां हैं तो लोकल मार्केट में भी है, उसकी 1 अरब से ज़्यादा आबादी है, इंडिया की है, तो लार्ज स्केल पे जो चीज़ होगी उसकी, हमारे यहाँ स्मॉल स्केल पे है, तो मार्केट हमारी भी बड़ी जो है वो 25 करोड़ जो है वो लोग रहती हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है हमारा जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो क्या है, वो इस पे फोकस नहीं कर रहा। वो अभी भी पाकिस्तान में जो है वो गाड़ियाँ जो है वो मेरा ख्याल है 80 या 86 हज़ार ये पाकिस्तान में प्रोडक्शन है, इससे ज़्यादा नहीं है। एक्सपोर्ट भी हमारी नहीं है, इसलिए जो है हमारी ये कास्टली है, कोई भी, और क्वालिटी भी बेहतर नहीं है। आप देखते हैं जो भी है सुजुकी कंपनी काफ़ी अरसे से लगी हुई है, उसमें वो फंक्शंस नहीं है जो कि जापानीज़ कंपनीज या कोरियन कंपनीज या ये जो, तो ये जो पहला असूल ये है। तो ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, ये हमारी, इसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट जो है। दूसरी बात है हमारे पास एक्सपोर्ट सरप्लस नहीं है,
आपने देखा है कि हमारे पास एक्सपोर्ट सरप्लस जो है ना, अगर गंदम है, पोल्ट्री है, या और चीज़ें हैं, या फ्रूट है जो जो हम बेचते हैं, या राइस है, हमारे पास फालतू होता नहीं। हम क्या करते हैं, आपने देखा है कि दफा इंडिया की गवर्नमेंट में भी हुआ है, PMLN की गवर्नमेंट में भी है, पीपल्स पार्टी में भी हुआ है कि फॉर द सेक ऑफ अर्निंग मोर एक्सचेंज रिजर्व, जो कि हमारे हमेशा कम होती हैं, अफगानिस्तान से भी कम है। अब जो है ना, अफगानिस्तान के $9 बिलियन है और हमारे $7 बिलियन है। तो हम क्या करते हैं कि अर्निंग के लिए हम क्या करते हैं कि मतलब वीट है पहले एक्सपोर्ट कर देते हैं, या शुगर है जो एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करके यहाँ पे शार्ट हो जाती है, यहाँ पे क्राइसिस पैदा हो जाता है, उसकी वजह से जो है कीमतें बढ़ती हैं, जो गरीब आवाम पे बोझ पड़ता है, अफरा तफरी होती है। फ्लो जो सॉरी मिल ऑनर तो वो पैसे कमा लेते हैं। 79 जो है ये जो शुगर मिल्स ने 1 अरब रुपया जो है क्राइसिस से ये 2000 मेरा ख्याल है 18 या 19 में कमाया है, तो ये कमा लेते हैं। अब फिर वही चीज़ जो है वो आपको इंपोर्ट करना पड़ती है, उसके लिए फिर तो ये हमारे यहाँ ये थोड़ा सा ये इशू है कि ये एक्सपोर्ट सरप्लस नहीं है, जिसकी वजह से हमारी सारी फिलासफी जो है वो स्ट्रेटजी फेल हो जाती है। अल्टीमेटली वही अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, उसमें इजाफा हो जाता है। तो एक बुनियादी वजह जो है ये है कि ये हमें एक्सपोर्ट सरप्लस हमारे पास होना चाहिए। और चाइनीज के मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का शेयर जो है हमारी एक्सपोर्ट बास्केट में जो है वो शायद 80% हो गया है। किसी ज़माने में ये 20% होता था। लेकिन ये सारी जो है एग्रो बेस का मतलब ये है वो इंडस्ट्री के जो अपने रॉ मटेरियल के सिलसिले में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करती है। मतलब शुगर है, शुगर जो है वो इंडस्ट्री जो है ना, शुगर कैन जो है एग्रीकल्चर सेक्टर है। इसी तरह कपड़ा बनाने की है, काटन अगर जो है ना वो जो रॉ मटेरियल जो है वहाँ से आ रहा है। तो ये हम जो है वो चीज़ें, इनका शेयर जो है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का इंडस्ट्री का 56% है, लेकिन जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का जो कह रही है एग्रीकल्चर सेक्टर पे जो है जो डिपेंडेंट है 65% है। तो ये एक, और हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो नेचर डिपेंडेंट है। और जब मौसम बेहतर होता है, प्रोडक्शन बेहतर होती है, तो प्राइस कम हो जाती है, चले वो उसकी कम की वजह से जो है हमारी कम्पिटिटिवनेस जो है वो बढ़ती है। लेकिन अगर नहीं है तो ये चीज़ें शार्ट हो जाती हैं। जिस तरह अभी आपने देखा है 2023 में राइस और कॉटन जो है उसकी ग्रोथ रेट बहुत कम रहा है, और इसी वजह से जो है हमारी एक्सपोर्ट्स भी वो कम हुई हैं। और सिर्फ ये लाइफ स्टॉक की वजह से हमारा जो है पॉजिटिव ग्रोथ रेट जो है ये 0.2 या जो उसमें वो अदरवाइज इंडस्ट्री में तो -6 है ग्रोथ रेट। तो ये जो क्या है कि हमारा ये इस पे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज भी है, तो ये हमें स्विच होना चाहिए किसी मैन्युफैक्चरर जो एग्रो पे, चूँकि ये नेचर डिपेंडेंट है, फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा आती है। हमें ये जो है जो सीमेंट हमारा बिक रहा है, इसी तरह की जो है हमें हाई टेक पे जाना चाहिए। हमारी कैपिटल जो है गुड्स जो है इंडस्ट्री जो है होनी चाहिए। छोटी छोटी मशीनें जो हैं, ये देखें, ये जूते बनाने की, कपड़ा बनने की, ये और दूसरी ये हमारे मोबाइल फ़ोन को इसमें जो है शामिल, ये छोटी छोटी ये जो है ना इंडस्ट्री, IT जो है ना, आजकल चिप का ज़माना है, तो ये इस तरह जो है ये नेचर डिपेंडेंट नहीं होती, और इनकी प्राइस जो है वो चूँकि इनके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं होते, तो इसलिए इनकी इलास्टिसिटी, में थोड़ा टेक्निकल बात कर रहे हैं, इलास्टिसिटी कम होती है। यानी कीमत के बहुत ज़्यादा कम बेश होने से इनकी डिमांड में बहुत कमी बेशी नहीं होती। और ये दूसरी बात ये ड्यूरेबल होती हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो हैं वो ड्यूरेबल इतनी नहीं होती। तो ये जो है ख्याल रखना चाहिए। एक और जो है डायमेंशन हमारी एक्सपोर्ट का जिस पे फोकस करना चाहिए, हमारी एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ सकती हैं, और वो ये है कि हमारी सिंगल कमोडिटी एक्सपोर्ट सेक्टर कह सकती हैं। मैंने अभी जिक्र किया है 65% है। तो सिंगल कमोडिटी पे हमें जो है वो कौन सी है, वो कॉटन रिलेटेड जो है प्रोडक्ट्स हैं। और ये जो है आपका रॉ कॉटन भी बेचती हैं, कपड़ा भी बेचती हैं, उसमें रेडीमेड गारमेंट्स भी बेचती हैं, अपरल भी बेचती हैं, बेडवियर्स भी बेचती हैं, टारपालिन जो है ये बेच रहे हैं हम। तो ये सिंगल कमोडिटी जो है वो, इससे हमें स्विच ओवर होना चाहिए। बहुत सारी और भी अशिया जिस तरह मैंने कहा है कि वो शामिल होनी चाहिए। तो ये आपका वेरिएशन नहीं आएगी कि अगर कोई मौसम की वजह से इसमें जो है वो कोई फ्लक्चुएशन आती है, बिजनेस साइकिल आती हैं, तो आपकी एक्सपोर्ट में उतनी नहीं है, वो दूसरी चीज़ें कवर कर जाएंगी। ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ का शेयर जो है ना ये कम होता है, और डेवलप कंट्रीज अगर देखें तो उनका बहुत कम है। एक और चीज़ जो अगर इसमें देखें तो हमारा जो इंजीनियरिंग गुड्स का जो है, इंजीनियरिंग गुड्स का जो इन्वेंशंस और इनोवेशंस और इमिटेशन हमारे यहाँ बहुत कम है। इंजीनियरिंग गुड्स का जो है अगर शेयर बढ़ता है
ہمارا میرا خیال ہے 1% کے قریب ہے ٹوٹل اس میں انجینئرنگ گڈز نظر نہیں آتی ہیں ہی نہیں ہمارے یہاں کوئی ایسی نئی مشین یا اس طرح کی جو چیزیں آپ یہاں پہ نہیں دیکھیں گے. جبکہ دنیا میں یہ ایک ریسرچ 10 سال پرانی میں ریسرچ کا کوٹ کر رہا ہوں کہ یہ تقریباً تھا کہ 65% انجینئرنگ گڈز کا شیئر ہے. اس میں ہے مثلاً جوتے بنانے کی جو ہے مشین ہے, اسی طرح سیمنٹ بنانے کی جو ہیں وہ مشینیں ہیں, اسی طرح مختلف پیکنگ جو ہیں وہ مشینیں ہیں, اسی طرح آپ کی یہ گاڑی جو ہیں وہ بنانے کے اس میں جو ہے وہ یونٹس ہیں, اسی طرح ٹافی, یہ ساری جو پورے یونٹس ہیں جو کہ مشینیں ہمارے یہاں چھوٹی بھی ہیں جس میں دیکھیں یہ ٹائر ٹیوب بنانے کی, اسی طرح یہ الٹرا ساؤنڈ ہے, یہ کوئی میڈیسنس ہے, یہ ہمارے یہاں یہ انجینئرنگ گڈز کیپٹل گڈز ہم انہیں کہہ سکتی ہیں, یہ ہمارے یہاں نہیں ہے. کہ ایک زمانہ تھا کہ ہمارے یہاں ٹپ کے جو سیٹ بڑے پاپولر ہوتے تھے, ٹیلی فون انڈسٹریز پاکستان 60s کی بات ہے جو ہری پور میں کارخانہ لگا تھا, سراب سائیکل جو ہیں بہت مشہور تھی, لیکن آج وہ بھی مارکیٹ لوز کر گئی ہیں. اور وہ ریزن میں نے یہ بتایا کہ کمپیٹیٹیو جو ہے ہماری جو ہے وہ کوالٹی اور وہ ساری نئے ڈیزائن آ گئی ہیں, چائنا آ گیا ہے, انڈیا آ گیا اور ممالک آ گئے ہیں. تو یہ ایک جو ہے, بہت سارے اور بھی فیکٹرز ہیں. تو انجینئرنگ گڈز کا ہمارا شیئر ہمیں بڑھانا چاہیے. اسی طرح میں 20 کنٹریز کے ساتھ جو ہے ہمارا مور دین 85% جو ہے ایکسپورٹ یہ 20 کنٹریز کے ساتھ ہی ہیں. تو دنیا میں جو ہے ہمارے جو میں نے ابھی ذکر کیا 193 کنٹریز یونائٹڈ نیشن کے ممبرز ہیں. تو تقریباً سب کے ساتھ تھوڑا ٹریڈ اگر ہم بڑھائیں اور یہ ہمارا جو ہے وہ کیا ہے, ہمارا ایکسپورٹس خاصی بڑھ سکتی ہیں. تو یہ ایک جو ہے. اسی طرح ہمارا کنسنٹریشن ہے میں کہہ سکتا ہوں کنٹیننٹ. ایکسپورٹ جو ہے نا ہماری تقریباً 21% شاید ہماری جاتی ہیں امریکہ میں جاتی ہیں, اور یورپ کو ملا کے ہماری جو ہیں یہ مور دین 50 یا 60% یورپ اور امریکہ میں یہ کنسنٹریٹ کر رہی ہیں. جبکہ دنیا میں 6 کانٹیننٹ ہیں, ان کے ساتھ بھی ہمارا جو ہے, تو یہ اس کو ڈائیورسیفائی کریں تو ہماری ایکسپورٹ جو ہیں وہ بہت بڑھیں گی. اسی طرح آپ کی ایکسپورٹ جو ہیں وہ جو ڈائیورسیفیکیشن جو ہے میں نے وہ بھی کہا ہے کہ باسکٹ آف کموڈیٹیز کو بڑھائیں, ڈائیورسیفیکیشن کا بڑھائیں, یہ اس میں انجینئرنگ گڈز کا جو ہے وہ بڑھائیں. جو چیز میں نے بات کی ہے وہ الاسٹیسٹی کی, کہ آپ وہ چیزیں جن کی دے آر لیس الاسٹک, مطلب یہ ہے کہ آپ مہنگی بھی بیچیں گے تو وہ چیزیں آپ کی وہ ان کی اتنی ڈیمانڈ کم نہیں ہوگی تو آپ کو لاس نہیں ہوگا. تو یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ٹرم ہے. یہ ہے آپ کی گڈز میں نے جو ذکر کیا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ جو ہیں جو ویزیبل گڈز ہیں. دوسرا آ جاتا ہے سروسز. آپ کے سروسز جو ہے نا ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو آپ کو نظر نہیں آتی. ایک ڈاکٹر کی آپ جو ہے آپ جب فی پے کرتے ہیں تو آپ کی اس کی خدمات لیتے ہیں, وکیل کی خدمات لیتے ہیں, ٹیچر کی, وہ اسے نہیں خریدتے. تو اس کی سروسز, اور سروسز میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ یہ کنزیوم جو ہے وہ نہیں ہوتی, بلکہ یہ ایک ڈاکٹر کا ایکسپیرینس اور بڑھتا ہے. یہ کنزیومیبل آئٹمز ہوتی ہیں, کوانٹٹی یہ ختم ہو جاتی ہیں, یہ بھی ختم ہوتی ہیں ایک ڈاکٹر کی خاص ایج تک, لیکن یہ ایکسپیرینس جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ تو یہ دو چیزیں ہیں, یہ ویزیبل نہیں ہوتی, یہ ویزیبل ہوتی ہیں کوانٹٹی. سروسز ویزیبل نہیں ہوتی. تو یہ اس میں بہت بڑا جو ہے پاکستان کا سکوپ ہے. مثلا ٹورزم کا حیران کن جو ہے ابھی تک ایکسپلائن نہیں کیا. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں اس پہ کافی کام ہوا ہے, لیکن سٹل اس پہ ہے, اور اس کی وجہ سے $1 بلین پاکستان میں جو کہ 280 یعنی آئی ایم ایف جتنا دیتا ہے نا, اس سے وہ 1.5 تقریباً 1.1 جو ہے نا ابھی اس نیگوشیشن ہوئی ہے تو یہ دیتا ہے. تو خاصا یہ ہمارے ہاں جو سائٹس ہیں, جس طرح پرائم منسٹر عمران خان ہیں, اور میں ایک اور مستنصر حسین طارڑ صاحب کی بات کروں گا, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو سائٹس ہیں یہ پوری دنیا کی سائٹ سے بھی خوبصورت ہے, لیکن یہاں پہ ظاہر سی بات ہے انہیں جو ہے وہ ڈیولپ نہیں کیا گیا. یہ میاں صاحب کی گورنمنٹ میں بہرحال یہ ایک انفراسٹرکچر خاصا ڈیولپ ہوا ہے یہ, تو یعنی روڈ جو ہے کنیکشن جو ہے ہوا ہے, لیکن ابھی بھی سروسز یعنی وہ ہماری بہتر نہیں ہوئی. آپ نے دیکھا ہے ٹرالی لفٹ جو ہے وہاں پہ ایک واقعہ ہوا ہے, لوکل لوگ جو یوز کر رہے تھے تو اس کو ریسکیو کرنے کا ہمارے پاس جو ہے کوئی نہیں ہے. آرمی والے ہی آئے ہیں, انہوں نے ریسکیو کیا ہے سول گورنمنٹ کے پاس. لینڈ سلائڈ ہوتی ہے, ٹورسٹ جو ہے وہ غائب ہو جاتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا, پورا پاکستان جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے. مری میں نیئرسٹ ہے, سینٹرل پلیس ہے, یہ دیکھیں 2021 یا 22 میں جو ہے نا اسٹارم آیا ہے, تو میرا خیال ہے 20-25 افراد جو ہیں اپنی جان کھو بیٹھے اور بڑی مشکل سے ریسکیو کیا ہے. تو
میں تو کہتا ہوں کہ واش روم کی سہولت جو ہے مری میں اگر دیکھ لیں، صرف کینٹ ایریا میں یہ سہولت جو ہے موجود ہے، واش روم صاف ستھرے ہوں گے، بقایا جو دوسرا ایریا ہے وہاں پہ واش رومز ہیں ہی نہیں. اور الٹیمیٹلی میں نے دیکھا ہے کہ وہ کچھ مساجد ہیں ان کے واش روم جو ہے نا وہ وہاں پہ، اور وہاں پہ بو آ رہی ہوتی ہے. یہ سچویشن ہے، اور اللہ نہ کرے کوئی کسی ٹورسٹ کے ساتھ کوئی اور مس ہیپ ہو، سنیچنگ یا ادھر ادھر، تو وہ تو یہ اسپیشلی جب دہشت گردی جس ملک میں ہو تو وہاں پہ آپ نے دیکھا ابھی جو چائنیز جو ہیں شاید 10 میں جو ہیں انجینئرس کو 10-15 انجینئرز ان کے جو ہے مار دیے. کراچی میں جو ہے بہت سارے یہ اس طرح کے ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے، KPK میں ہے، اور یہ ناردرن ایریا میں ہی تو رسک ہے. یہ لوگ تو ظاہر سی بات ہے یہاں پہ ڈینز ہیں ان لوگوں کی. تو یہ جب تک ٹیررزم کو کنٹرول نہیں کریں گے تو آپ کا یہ جو ہے ٹورسٹ جو ہے اٹریکٹ. میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ چائنا میں ابھی 2023 جو ہے نا WTO یونائٹڈ نیشن ورلڈ ٹورزم آرگنائزیشن جو ہے اس کے ڈیٹا کے مطابق جو ہے تقریباً 1 بلین سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ٹورزم پہ گئے. کووڈ کی وجہ سے بہت یہ کم. فرانس جو ہے وہاں پہ 9 کروڑ جو ہیں وہ ٹورسٹ جاتے ہیں. چائنا جو ہے اور انڈیا جو ہے یہ اس کو بڑی طریقے سے ایکسپلائٹ کر رہی ہے. چائنا نے جو ہے 2023 میں جو تقریباً 900 ارب ڈالر جو ہیں وہ تقریباً 3.5 کروڑ جو ہے جو ٹورسٹ جو ہے اٹریکٹ کیے ہیں. انڈیا میں تقریباً جو ہے 9 ملین یعنی 90 لاکھ سے زیادہ ٹورسٹ، اور انہوں نے 3 بلین ڈالر جو ہیں ارن کیے ہیں. پاکستان میں صرف جو ہیں 19 سے 20 جو ہیں وہ بلین جو ہیں ٹورسٹ آتے ہیں. یہ بڑھا جا سکتے ہیں، اور اس کے لیے یہ میں نے کہا ٹیررزم کو کنٹرول کرے، فیسیلیٹیٹ کرے. وہاں پہ فلیسنگ جو ہوٹل والے کرتے ہیں مس بیہیو کرتے ہیں، ان کو ایجوکیٹ کریں. لوگوں کو ٹورسٹ گائیڈ جو ہیں ان کے پاس پرمٹ ہوں، وہ پے کریں، انہیں پتہ ہو کہ اسی طرح سیکورٹی جو ہے جو جیو فینسنگ یا سیکورٹی کیمراز جو ہیں ان کی یہ اس طرح جو ہیں ساری چیزیں اگر ہوں تو یہ اس سے ہم ارن کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. یہ 1 ارب سے یہ اگر 5 بلین ڈالر جو ہے ہم ارن کریں نا سالانہ تو ہمیں نہ فارن قرضوں کی ضرورت ہے. تو یہ ہو سکتا ہے، اور یہ لمیٹڈ ٹائم پیریڈ میں 2-4 سالوں میں ہی یعنی شارٹ رن میں ہو سکتے ہیں. دوسری جو ہے وہ آپ کی جو ایکسپورٹ جو ہیں وہ سروسز سیکٹر کا میں کہتا ہوں. ایجوکیشن سیکٹر ہمارے ہاں 200 سے زیادہ یونیورسٹیز ہیں، اور اب ماشاءاللہ 125 جو ہیں انجینئرنگ یونیورسٹیز ہیں. میڈیکل کالجز اب جو ہے وہ بھی خاصے جو ہے بڑھ چکے ہیں. تو وہ میڈیکل کی ایجوکیشن ہے. ہمارے پاس نیوکلیئر کے ادارے ہیں، سپارکو ہے، IST ان کی جو یونیورسٹی ہے. اب یہ خاصے جو ہے ہم اٹریکٹ کر سکتے ہیں اسٹوڈنٹس کو، یہ مارکیٹ جو ہے بنا سکتے ہیں. ہمارے ہاں کچھ آتے ہیں لیکن کم ہے. میں نے دیکھا ہے کہ خالی افغانستان سے 3,500 ہزار جو اسٹوڈنٹس میں انڈیا پڑھنے جاتے ہیں. انہوں نے جو ہے پہلے یہاں پہ آتے تھے، مساجد تو پڑھنے آ جاتے ہیں یہاں پہ، لیکن آج دیکھیں نا علماء کرام نے تو اٹریکٹ کیے ہیں اسٹوڈنٹس یہاں پہ. وہ الگ بات ہے کہ آپ ان کی وہ دہشت گردی والے پہلو سے تو علماء کرام ان کے اس کا مطلب مدارس جو ہے نا جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں. لیکن گورنمنٹ سیکٹر کا دیکھیں کہ گورنمنٹ پبلک سیکٹر کا جو ہے یہ یونیورسٹیز یہ اٹریکٹ نہیں کر رہی. یہاں پہ تقریباً ہمارے یہاں 295 جو ہیں وہ تعلیمی اداروں میں تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ ٹیچرز جو ہیں نا وہ 5.5 کروڑ جو ہیں اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہی ہیں. لیکن کیا ایک بھی یونیورسٹی ہماری انٹرنیشنل جو ہیں 1-2 یونیورسٹیاں یا 3 ہیں، لیکن مارکیٹنگ اس کی کریں تو یہ نیپال، بھوٹان، یہ دوسرے چھوٹے ممالک نیبرنگ کنٹریز چائنا کے بھی آ سکتی ہیں، ایشیا سے، انڈونیشیا سے، دوسرے یہ افریقن کنٹری سے یہاں پہ آ سکتے ہیں. لیکن مارکیٹ بنانا پڑتی ہے جس طرح چائنا نے بنائی ہے کہ وہ دیکھیں لینگویج پہلے چائنیز میں پڑھاتے تھے، جب اوپن کیا اکانومی کو تو وہ انگلش میں پڑھاتے ہیں. تو انگلش پڑھنے ساری دنیا سے لوگ آتے ہیں. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اکنامک، پولیٹیکل، سوشل سارے لنکس جب بڑھتے ہیں تو آپ کی فارن پالیسی سٹرانگ ہوتی ہے، آپ کا کلچر پروموشن ہوتی ہے. وہ بچے جا کے وہاں پہ آپ کی لینگویج اردو جو ہیں جو بھی لوکل وہ بول سکتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ نہیں جی بڑا اسٹینڈرڈ. جس طرح چائنا میں اب جو بھی پاکستانی اسٹوڈنٹس پڑھنے جا رہے ہیں وہ اسپیشلی خواتین بڑی ان کی تعریف کرتی ہیں. تو یہ بہت کنٹریز اس طرح کلوز ہوتی ہیں. تو یہ سوشیو اکنامک اینڈ پولیٹیکل اور کلچرل ریولوشن آتا ہے. اس طرح پوری دنیا میں آپ کی ڈشز ہیں، آپ کے کھانے ہیں وہ متعارف ہوتی ہیں، آپ کا ڈریس متعارف ہوتا ہے، آپ کی لینگویج متعارف ہوتی ہے. تو یہ آپ کی نیشنل آئیڈینٹی ہوتی ہے، آپ کی اسپورٹس جو ہیں متعارف ہوتی ہیں. تو یہ بڑا ضروری ہے. اس والے سے پیسہ بھی آئے گا. یہ تو لانگ رن کی باتیں میں نے کی ہیں. شارٹ رن میں کیا ہو سکتے ہیں؟ شارٹ رن میں آپ کے پاس مین پاور جو ہے یہاں پہ تقریباً 7.5 کروڑ جو ہے لیبر فورس
اور یہ گڈ لک ہے پاکستان کی، میں نے وہاں پہ بیان کیا ہے، 15 سے 60 سال کی عمر کے لوگ جو ہیں مور دین 60% ہیں کام کرنے کے، اور یہ چانسز اگر آپ ضائع کریں گے، اور جو بوڑھے آدمی ہیں 60 پلس جو ہیں نا وہ 5% بھی نہیں ہیں. یورپ میں دیکھیں یہ لوگ جو ہیں 36% ہیں تقریباً، جرمنی کی یہ میں پوزیشن بتا رہا ہوں. تو وہ کما نہیں سکتے، وہ تو اکانومی میں بڑھ رہے ہیں، ان کی وہ جو ڈیولپڈ اکانومیز ہیں وہ تو افورڈ کر سکتی ہیں، لیکن یہ چانس مس کر رہی ہیں. جب آپ کی یہ جو ہے اس طرح کی یہ پرسنٹیج بڑھے گی بوڑھے لوگوں کی، تو آپ کی اکانومی تو سروائیو، یہ گولڈن چانس ہے. چائنا نے، کوریا نے تو یہی کیا ہے کہ جو ہے اس کو اپنی یوتھ کو جو ہے وہ انگیج کر کے لیبر سستی تھی اور آپ اکانومی کو جو ہے ڈیولپ کی ہے. تو یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے، شارٹ رن میں ہم اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اتنا کریز ہے لوگوں کو. یاد ہے لوگوں میں کریز نہ ہو کہ وہ کشتیوں میں بیٹھ کے، آپ نے دیکھا ہے جو ابھی واقع ہوا ہے 2-4 ماہ پہلے، وہ گجرات وغیرہ کے جو لوگ جو ہیں وہ جانا چاہتے تھے وہاں پہ یونان وغیرہ، تو وہ کشتی میں ڈوب گئے ہیں شاید 100-150. یہ بہت بڑا جو ہے حادثہ ہے. لوگ جانا چاہتے ہیں، آپ آفیشیل جو ہیں پلیٹ فارم سے ان کو بھیجیں. اور میرا خیال 2-3 لاکھ تو پاکستانی وہاں پہ جاتے ہیں اس ٹائم جو ہے. ڈاکٹرز میرا خیال ہے شاید 50-60 ہزار پاکستانی، 70-80 ہزار پاکستانی انجینئرز وہاں پہ ہیں. بہت سارے پاکستان میں 50 ہزار انجینئر جاب لیس ہیں. ڈاکٹرز جو ہیں اسی کے اتنے جتنے جو ہیں جاب لیس ہیں، یہ وہاں پہ بھیجے جا سکتے ہیں. اور یہ بہت بڑی یہ آپ کی جو ہے وہاں پہ کیا نام ہے ایک سورس آف انکم بن سکتے ہیں. اور یہ میرا خیال ہے ود ان جو ہے نا 3 months. ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ ابھی تو گورنمنٹ جو آئی ہے پی ڈی ایم کی، یہ جو ہے میاں شہباز شریف صاحب کی، یہ تو امریکہ نے اسے انڈورس کی ہے، خط بھی بھیجا ہے بائیڈن صاحب نے. تو وہ تو اس کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی جو سائفر بھی یہی چیز ہے کہ انہوں نے رجیم چینج کیا ہے ان کے فیور کی، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں فارن انویسٹمنٹ، ان کے جتنے بھی ہیں وہ انویسٹمنٹ یہاں پہ اب وہ بھیج رہی ہیں، انویسٹرز اپنے بھیج رہی ہیں، تو آئی ایم ایف سے قرضہ بھی دلوا رہی ہیں. تو یہ بڑے مڈل ایسٹ میں تو ہمارے ریٹائرڈ جتنے بھی ہیں جنرلز ہیں وہاں پہ انگیج ہیں، ان کے ساتھ بڑے ٹرمز ان کی بلکہ سیکورٹی یہی پرووائڈ کر رہی ہیں. تو انہیں کہے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں ہی تو سعودیہ میں 16 لاکھ پاکستانی ہیں اور 19 لاکھ جو ہے انڈینز ہیں. تو یہ اسی طرح بنگلہ دیشی بھی میرا خیال ہے 12-14 لاکھ ہے. تو یہ وہاں پہ آپ مڈل ایسٹ میں، یورپ میں، آپ اپنی افریقہ میں، آپ جہاں جہاں آپ کے لنکس ہیں اور آپ اپنے جو فارن میشنز ہیں وہاں پہ یہ تو کر سکتے ہیں. اور یہ ود ان 1 year یہ اگر آپ کو وہاں سے اگر یہ ابھی 22 یہ کم ہو گئے، یہ ہمارا فارن ریمیٹنسز یہ $32 بلین ہوتا تھا، کم ہوتے ہوتے اب یہ جو 22 جو ہے لوگ، ریزن یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی افیلیشن زیادہ ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ شاید ناراض ہے، یا پھر یہ انلیگل وے سے جو ہے وہ بھیجنے شروع کر دی ہے. لیکن یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے. ریزن یہ ہے کہ انہیں جو ہے ووٹ دینے کا حق نہیں دیا گیا، تو اس کے لیے ان کے ساتھ جو ہے ڈائلاگ کرنا پڑے گا. تو یہ وہ بعد میں بات کروں گا. تو ایکسپورٹ آپ جو ہیں کر سکتے ہیں مین پاور کو، جس طرح 70s میں جو ہے وہ آپ نے کی ہے. اور آج یہ جو ہے لوگ ایٹ دا مومنٹ جو ہے $22 بلین جو بیچ رہے ہیں، بہت بڑی. اور اگر یہ نہ ہو تو پھر تو آئی ایم ایف کا بھی قرضہ آپ کو کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہر سال آپ کو 5 ارب جو ہے نا یہ بلین جو ہے وہ چاہیے. اور اس ٹائم جو ہے 25 سے 30 ارب روپیہ پاکستان، بلین 25 سے 25 to 30 بلین پاکستان نے $135 بلین کی پبلک ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز ہیں، جس پہ اتنا جو ہے عرض جو ہے وہ سال 15 جو ہے وہ ارب ڈالر جو ہیں وہ آپ کو دینا پڑتا ہے سود اور پرنسپل اماؤنٹ، جس میں سود میرا 3 ٹرسٹ ہے کہ ملک سے پیسہ باہر جا رہا ہے. تو یہ مین پاور ایکسپورٹ کریں، اس سے یہ سال کے اندر اگر $5 بلین آ جاتا ہے تو یہ آپ کا 27، اور بہت $5 بلین کا مطلب یہ ہے کہ 12 سے 15 ارب، تو یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے. تو قرضوں سے بھی نہیں ٹورزم میں نے کہا کہ وہ اس کو اٹریکٹ کرے، اور یہ ایجوکیشن کو، ہیلتھ فیسلٹیز بھی ابھی ہیلتھ میں ہمارے پاس ٹھیک ہے، لیکن ہمارے پاس انٹرنیشنل ریپیوٹ کے جو ہیں وہ ڈاکٹرز ہیں. اگر آپ وہاں پہ لیور ٹرانسپلانٹ یا اس سلسلے میں اور وہ ساری بیماریاں انڈیا جا سکتی ہیں، تو آپ کوشش کریں. اب انڈین اگر کر سکتی ہیں تو پاکستانی بھی بڑے جو ہیں وہ آپ جو 7th نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، یہاں پہ بہت ہی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، بقول ڈاکٹر عبدالسلام نے بھی یہ اس زمانے میں کہا ہے. تو یہ آپ اس میں بھی وہ لوگ علاج کروانے پاکستان میں آئیں، یہاں پہ پڑھنے بھی آئیں اور ساتھ ہی یہاں پہ علاج کروانے بھی آئیں. پرائیویٹ سیکٹر بھی آگے بڑا ہے یہاں پہ. وہ جو کارڈ، ہیلتھ کارڈ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کیا ہے، تو خاصا
یہاں پہ یہ مارکیٹ ہو سکتی ہے. نئے ہاسپٹل بنائیں, پرائیویٹ سیکٹر کو انکریج کریں تاکہ وہاں سے بھی لوگ یہاں پہ علاج کروانے آئیں. تو یہ ایک جو ہے بہت بڑا. اب آ جائیے, میں نے ایکسپورٹ کے سسٹم میں کموڈٹی کر دیا, سروسز بھی کر لیا. اب آ گیا ہے آپ کے پاس کیپٹل کا. میں نے کہا ہے کہ کیپٹل جو ہے موومنٹ جو ہے نا وہ کراس دا بارڈر جو ہے ملک کے اندر آئے گا تو پلس ہو جائے گا, باہر جائے گا تو مائنس ہو جائے گا. اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ باہر سے کیپٹل یہاں, ایک تو یہ ہے کہ ایکسپیٹریٹ پاکستانی, جس طرح پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے یہ جو ہے یہ آئیڈیا دیا تھا, اور اس سے پہلے چائنا نے یہاں سے انویسٹمنٹ جو ہے وہ کی ہے. چائنا میں بہت بڑا سورس تھا, اس کی وجہ سے ان کی اکانومی جو ہے وہ اس نے گرو کی ہے. تو اس ٹائم جو ایکس پرائم منسٹر عمران خان کا میں نے جو ہے وہ سنا تھا کہ امریکہ کے اندر ٹاپ 10 جو ہیں وہ پاکستانی جو ایکسپیٹریٹ پاکستانی ہیں, ان کے پاس 25 ارب ڈالر 25 بلین ڈالرز ہیں. تو یہ لوگ بڑا کریز رکھتی ہیں, اپنے ملک کا جو ہے وہ دکھ درد رکھتی ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ حکومت جو ہے وہ ان کے سر پہ دست شفقت, اور اس حوالے سے میرا خیال ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے ساتھ ڈائلاگ, یعنی یہ پولیٹیکل اینگل آ گیا, چونکہ وہ ان کی بات سنتی ہیں, وہ ان کے فالوورز ہیں, تو میرا خیال ہے ایزی ہو جائے گا نیشنل انٹرسٹ میں تو کرنے دیں. اسی طرح آپ یہ ایک بہت بڑا سورس ہے. اسی طرح ان کا کہنا ہے کہ 18,000 پاکستانیوں کا وہاں یورپ میں 200 بلین ڈالر ہے. تو یہ ایک بہت بڑا. ایک اور جو چیز جو ہے وہ پیسہ وہ ہے شبر زیدی صاحب کو میں سن رہا تھا, انہوں نے کہا ہے, یہ پہلے تو ڈیٹا یہ تھا کہ 200 ارب پاکستانیوں کے ہیں, اور یہ جو بھی ہیں آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے جو لوگ ہیں اور دوسرے جو ہیں جو پراپرٹی ٹائکونز ہیں ان کے وہاں پہ پڑیں گے, تو ان میں سے اگر 100 ارب ہی جو ہیں آ جائے, یہ وہ اسکینڈل تو چل رہا ہے وہ القادر یونیورسٹی کا, لیکن ان کو پکڑ دکڑ یا کسی طرح اگر 100 ارب کیا ہے جو ہے وہ اس میں سے 50 ارب بھی جو ہے آ جائے تو ہماری تقدیر جو ہے وہ بدل سکتی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کے لیے کیا یہ ٹیررزم آپ کا سسٹم جو کرپٹ سسٹم ہے, جو فلیسنگ کرتا ہے, جو لوگوں کو پھنساتا ہے, آنےسٹ لوگوں کو, اور لوگ بھاگ جاتے ہیں. بہت سارے انویسٹمنٹ لے کے آئے ہیں لیکن یہاں سے توبہ کر کے آپ نے دیکھا ہے یہاں پہ ٹیلی نار جیسی کمپنی جو ہے وہ فلاپ ہوگی یا وہ فارغ ہوگی, اور بہت ساری کمپنیز انٹرنیشنل, چونکہ یہاں پہ ہر سٹیج پہ کرپشن ہے. ہر ایک ڈپارٹ رائٹ فرام انرجی سیکٹر, وابڈا والے جو ہیں وہ جتنے بھی ہیں وہ کرتی ہیں, وہ جو ایجنسی والے وہ جو کرتی ہیں, دوسرے جو ہے نا کک بیکس ہر ڈپارٹمنٹ کو دینا پڑتی ہیں. تو یہ اس وجہ سے وہ انویسٹمنٹ وہ پھر انڈیا چلے جاتی ہیں, چائنا چلے جاتی ہیں دوسرے. آپ سن کے حیران رہیں گے کہ یہاں جو فقیر آباد حسن عبدال کے پاس میرا خیال ہے پاکستان بننے سے پہلے جو ہیں وہ لارنس پور کے نام سے, کہ ان کے پاس اتنی ورائٹی تھی. میں خود ایک دفعہ گیا تو اس نے کہا سر یہ سوٹ یہ اس میں یہ جو ہے یہ جو آپ برانڈ دیکھ رہی ہیں اس میں more than 300 شیڈز ہیں, ہم رکھ ہی نہیں سکتے یہاں پہ. تو وہ بھی میرا خیال ہے بنگلہ دیش شفٹ ہو گئی ہیں, اور بہت ساری یہاں پہ کمپنیز تھیں جو کہ یہاں سے شفٹ اس لیے ہو گئی ہیں کہ یہاں کا ماحول سازگار نہیں تھا. کورین جو ہیں وہ بہت ساری آپ کی آٹو موبائل میں آئی ہیں, وہ شفٹ ہو گئی ہیں, وہ بہتر پیکیج دیتی ہیں, وہ تنگ نہیں کرتے. تو نیشنل انٹرسٹ میں ہمارے یہاں تو یہ جو ہے وہ کریں گے. تو کیپٹل دوسری انویسٹمنٹ اوور آل جو ہے وہ یہاں پہ کس میں آئے گی, اسٹاک مارکیٹ میں آ سکتی ہے, لیکن اسٹاک مارکیٹ کا لنک جو ہے پولیٹیکل تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. اب بھی جو یہ پکڑ دکڑ جو ہے فارم 45 47 جو ایجیٹیشن ہے, آپ کی اسٹاک مارکیٹ اٹھ ہی نہیں رہی, کیپٹلائزیشن کدھر ہوگی, اور باہر سے لوگ نہیں آئیں گے. وہ ماس وائی وہ جو ہیں جن کو امریکن انکریج کریں گے یا کوئی اور جو ہے وہ کرے گا, وہ جو جن کا انٹرسٹ ہے وہ جو ہے پیچھے جو ہے ان کی ایک جو اسپائی ماسٹرز ہیں اس طرح کی کمپنیز آئیں گی جو جینوئن کمپنیز نہیں آئیں گی, اور وہ ایک کاسمیٹک جو ہیں وہ ہوگا. یہ اور مشکل سی بات ہے جب تک یہ نہ کریں. تو اس کے لیے یہ فارن انویسٹمنٹ کے لیے ٹیررزم کو کم کرنا پڑے گا. آپ ٹیکسیشن سٹرکچر کو آپ بہتر کریں گے. انرجی سیکٹر جو ہیں جب تک آپ جو ہیں وہ بہتر نہیں کرتے, یہاں پہ کوئی انرجی آپ کی بہت مہنگی ہے, ایکویٹی 100% ایکویٹی ہے, ساری باتیں ہیں, لیکن کشمیری میز گورنمنٹ کو یہ دیکھنے چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے جس طرح پہلے ہوا ہے کہ جو جتنے بھی انویسٹمنٹ آئی ہے فارن, اس ٹائم فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں. ایک تو یہ ہے میں نے بتایا کہ ایکسپیٹریٹ, دوسری میں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں. فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا مطلب ہے کوئی فزیکل ایسٹس یہاں پہ آگے کوئی فیکٹری لگاتے ہیں وغیرہ لگاتے ہیں,
تو اس میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کیا ہے کہ یہ وہاں پہ آ کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ ون ونڈو جو ہے وہ آپریشن جو ہے جیسا SIFC جو ہے یہ ون ونڈو ہی ہے سمجھیں. تو ٹیکس سٹرکچر ہے, انرجی والے ہیں اور ان کو جو ہے فلیسنگ نہ کریں, ان کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کریں, تو وہ ڈیفینیٹلی وہ آئیں گے. لیکن ساتھ پولیٹیکل جو ہے آپ کو اسٹیبلٹی جو ہے نا یہ پکڑ دکڑ, پتہ نہیں کس کی گورنمنٹ آئے گی کیا ہوگا, تو یہ کم کرنی چاہیے آپ کو, ادروائز نہیں ہوگا. یہ تو دوسری ہے پورٹ فولیو انویسٹمنٹ بھی اس کا لنک ہے آ کے پولیٹیکل اسٹیبلٹی سے, سوشل انوائرمنٹ سے. تو وہ جب تک نہیں آئے گی وہاں پہ, یعنی پورٹ فولیو انویسٹمنٹ کا ہے آپ کا اسٹاک مارکیٹ وہ اٹھ ہی نہیں رہی. اس کے جو ہے ریزن اکنامک نہیں ہے, اس کے پولیٹیکل ریزنس ہیں کہ یہ یہاں پہ انسرٹینٹی ہے. جہاں انسرٹینٹی ہوگی تو اس کے لیے یہ آپ کو یہ کرنا پڑے گا. اسٹاک مارکیٹ میں کیپٹلائزیشن جو ہوتی ہے وہ ہماری جو ہے وہ لاس میں ہی جا رہی ہے, تو کوئی انویسٹمنٹ یہاں پہ نہیں کر رہا. تو یہ فارن انویسٹمنٹ. اسی طرح آپ کی یہاں پہ ایک اور جو ہیں ٹورسٹ جو ہیں وہ میں نے اس والے سے جو ریلیجیس جو ہے نا سائٹس بہت ساری ہیں. یہ PTI کی گورنمنٹ میں سکھوں کی جو راہداری جو وہ کی تھی وہ اچھا کام کیا تھا. یہاں پہ ہندو سائٹس بڑی ہیں بہت سارے, جو انڈیا کے پرائم منسٹر کے گجرات میں رکھا تھا جیلم میں, اور یہ اس طرح کے ان کے مندر ہیں یہاں پہ, ان کی بہت ساری سائٹس ہیں, انہیں ڈیولپ کریں, انہیں یہاں پہ منگوائیں. اسی طرح یہ اسٹوپاز ہیں جو جاپنیز بہت سارے یہاں پہ آ کے وہ انجوائے کریں گے. اسی طرح ٹیکسلا جو ہیں ہمارے پاس ہسٹوریکل سائٹس ہیں, ان کو وہ اگر کریں گے تو یہ لوگ جو ہے نا جو ریلیجیس اٹریکشن ہے یہاں پہ جو سائٹس ہیں یہ وہاں سے آئیں گے. تو یہ بھی سورس آف بہت انکم, یہ ٹورزم میں ہی آتا ہے, لیکن یہ چلیں یہ وہاں پہ پوائنٹ. تو یہ آپ کا ایکسپورٹ سائٹ کا سائز کا تھا کہ ایکسپورٹ بڑھانی ہے تو یہ بڑھتی ہیں. بعض لوگ کہہ رہے ہیں جس طرح زرداری صاحب نے 100 بلین تو نہیں بڑھیں گی, لیکن یہ 22 سے جو ہے نا 60 بلین 50 بلین تک بڑھیں گی. بڑی اچیومنٹ ہے. امپورٹس جو ہیں آپ کی جو ہیں ابھی تو 42 بلین ہے, چونکہ اکانومی آپ کی سکویز ہو گئی ہے. تو بہرحال آپ کی اکانومی گرو کرے گی تو امپورٹس جو ہے نا وہ بڑھتی ہیں, لیکن ان میں بڑھنے کی رفتار ایکسپورٹ سے کم ہونی چاہیے, یعنی گیپ کم سے کم کریں گے. تو امپورٹ جو ہے آپ کم کس طرح کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے جو اسٹریٹجی موجودہ گورنمنٹ کی آرمی چیف کی یہ بڑی اچھی ہے, امپورٹ سبسٹیوشن کے جو باہر سے چیزیں منگواتے ہیں وہ ملک کے اندر جو ہیں وہ تیار کریں. باہر سے ہم مشینیں منگواتے ہیں اگر جو ہیں وہ ٹریکٹر منگواتے ہیں یا گاڑیاں منگواتے ہیں یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ آپ اپنے ملک میں تیار کریں گے, اس سے ملک کے اندر جاب ملے گی, اس میں ریونیو کلیکشن بھی زیادہ ہوگی, لوگوں کو جاب روزگاری بھی کم ہوگی, افراط زر گاڑیاں سستی بھی ہوں گی. اور اگر ساتھ ہی آپ ایکسپورٹ پروموشن کرتے ہیں تو وہی گاڑیاں آپ بھیج کے جو ہیں وہ آپ کی ایکسپورٹ جو ہیں وہ بڑھیں گی. چیزیں ہیں جب میں دیکھتا ہوں امپورٹ جو ہیں آپ کی جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا جو ڈیٹا ہے 2021-22 کا, تو اس میں یہ میرا خیال ہے شاید 80 بلین کی جو ہے اس والے سے اگر ریشو دیکھی جائے تو ہمارے یہاں سٹل جو امپورٹ جو چیزیں کی جا رہی ہیں یہ تقریباً مور دین 50 جو ہے وہ پرسنٹ جو ہیں وہ آپ کی کنزیومر گڈز ہیں. عام لوگ جو استعمال کرتی ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ ہم بلکہ ویٹ بھی باہر سے منگواتی ہیں. ہم جو ہے وہ کنزیومر گڈز ہیں ہمارے یہاں. یہ اینیمل فوڈ جو ہے نا یہ بھی اس میں آتا ہے جو ہے, اور یہ جو ہے تقریباً 600-700 ارب روپے کا یہ سالانہ منگواتی ہیں. تو یہ اس کو جو ہے ہمیں کٹ کرنا چاہیے اور امپورٹ سبسٹیوشن اگر کرنی چاہیے اگر ضروری ہے. کچھ چیزیں تو ظاہر سی بات ہے وہ مشینری ہے جو کہ میرا خیال ہے 300 ارب روپے کی منگواتی ہیں, وہ انتہائی ضروری ہے. لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے R&D جو ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ جو ہے فنڈ جو ہیں, جو کہ پاکستان اپنی GDP کا 0.3% جو ہے وہ لگاتا ہے, جبکہ اسرائیل جیسا ملک جو ہے وہ تقریباً 5% لگاتا ہے. اس سے پہلے جو ہوتا تھا ٹاپ پہ 9% ہوتا تھا, میرا خیال ہے تائیوان ہوتا تھا, ہانگ کانگ تائیوان وغیرہ یہ ہوتا تھا. چائنا شاید یہ 3.3% ہے, امریکہ بھی اتنا ہی ہے, ڈیولپ کنٹریز اتنی 3% کے قریب ہے. تو یہ بڑھانا پڑے گا آپ کو. جب آپ ایجوکیشن جیسے سیکٹر پہ جو ہیں وہ ابھی بھی 1.9% آپ GDP خرچ کر رہی ہیں, تو پھر آگے دیکھ لیں اس کے حالات کیا ہوں گے. تو امپورٹ جو ہیں وہ آپ نے کیا ہے یہ چیزیں جو ہیں مینوفیکچرڈ گڈ مشینری وغیرہ جو ہیں یہ ابھی تو ضروری ہے, اس کو نہیں کر سکتے, لیکن لانگ رن میں اس کا سبسٹیوٹ آپ ہیوی میکینیکل کمپلیکس, ٹیکسلا, HMC بڑے بڑے پلانٹس جو ہیں وہ سیمنٹ کے چینی کے بنا سکتا ہے. تو اور بھی چیزیں 7 نیوکلیئر اسٹیٹ جو ہیں وہ بہت کچھ کر سکتی ہے,
لیکن آپ فنڈ دیں، یونیورسٹیز کو باؤنڈ کریں، ٹیچرز کو 60,000 یونیورسٹی میں جو ہے ٹیچرز پڑھا رہی ہیں اور 35% پی ایچ ڈیز ہیں، ان کو اگر نہیں کام کرتے، پائریسی کرتی ہیں، تو آپ اکاؤنٹیبلٹی تو کریں نا ان کی، فیکٹریوں کو باؤنڈ کریں کہ وہ انہیں فنڈ پرووائڈ کریں انجینئرنگ یونیورسٹیز کو کہ وہ نئی نئی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے بڑے بریلینٹ اسٹوڈنٹس یہی جاتے ہیں یورپ میں، تو وہاں پہ تو کام کرتے ہیں اندر ادارے جو کہ امریکہ کے اندر ہے، یورپ کے اندر ہے، پاکستان میں موجود ہے، لیکن کام نہیں کریں، ویدر اٹ از پی آر سی، این اے آر سی، کوئی بھی آپ دیکھیں، اٹامک انرجی کمیشن، یہ بہت ہے انجینئرنگ یونیورسٹیز ہیں. تو آپ نئی نئی یعنی انوینشنز، انوویشن، انویٹیشن جو ہیں چیزیں دیکھیں، چائنا کو کاپی کریں، اور ساری چیزیں آپ کاپی کرتی ہیں تو چائنا دیکھیں، یہاں پہ اٹلی کا ویسپا بھی بک رہا ہوتا تھا، اسکوٹر جو ہے اس کا، تو انہوں نے جو ہے وہ ایک وہی موٹر سائیکل آگے لگا کے چنگ چی یا کنگ کی جو ہے نا وہ اس کو دیکھے، وہ اس نے اپنی مارکیٹ بنا لی ہے. موبائل فون کی بات کریں، میں نے ٹپ کی بات کی ہے کہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں. چائنا نے جو اپنی موبائل فون سے جو ہیں یہ جو لیٹسٹ جو 2023 جو ہے موبائل فون جو ہیں وہ اور جو چیزیں 100 میرا خیال ہے ارب سے زیادہ بیچی ہیں. یہ خالی جو اینا وغیرہ جو ہیں یہ اس سے $70 بلین کمایا ہے. ہمارے تو ٹوٹل جو ہیں ایکسپورٹ جو ہیں 22 بلین ہے، 800 بلین جو ہیں یہ مشینری وغیرہ اس سے جو ہے ڈالر جو ہیں انہوں نے کمایا ہے مشینری سے. تو چپس جو ہیں، سرکٹس وغیرہ جو ہیں، ابھی یہ اس پہ SIFC جو ہے اس میں سرکٹ وغیرہ جو ہے اس کی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے، ایران میں، ترکی میں، پوری دنیا میں ہے، انڈیا میں ہے، سارے یہ منگواتے ہیں. تو اس پہ آئے آپ کے پاس IT کے ڈپارٹمنٹ ہے، تو یہ آپ کے امپورٹ جو ہیں وہ سبسٹیوشن کریں گے، اور یہی چیزیں جو ہیں پھر آپ نے جو ہے ایکسپورٹ کرنی ہیں. تو اس میں غیر ضروری جو چیزیں میں نے آپ کو بتایا وہ کون سی ہیں؟ یہ فوڈ کنزیومر گڈس جو ہیں وہ آتی ہیں، میں نے آپ کو بتایا تقریباً. اب چلتی ہیں کچھ ایسی آئٹم ہے، مثلا ہمارا امپورٹ بل جو ہے بہت بڑا، ایک تو میں نے کہا ہے مشینری وغیرہ کا، کیمیکل کا ہے 300 ارب روپے. کیمیکل بڑے ضروری ہیں، تو ہمارے ہاں بھی اتنی ماڈرن لیب جو ہیں بنائے ہیں، وہاں پہ کیمیکل جو ہیں وہ ضروری جو ہیں وہ، اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر کروائیں جو ڈیولپ کنٹریز ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ یہ جو آپ کا منرل آئل اینڈ لوبریکینٹس ہیں جو ہیں، یہ پٹرول، ڈیزل وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں پاکستان میں یہ 500 ارب جو ہے 2021 اور 22 کا ڈیٹا میں دے رہا ہوں، 5000 ارب جو ہے بہت بڑا شیئر ہے. اب تو یہ اور بڑھ گیا ہوگا، اس کی پرائس بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. تو یہ اتنی بڑی اماؤنٹ یہ کیوں ہے؟ یہ بہت سارے ریزن. ایک تو IPPs انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر جو ہیں، ہم جو ہیں وہ چلے گئے ہیں اس پہ ہائیڈل کی بجائے تھرمل پہ چلے گئے ہیں. ہائیڈل ہماری 23% ہے، اور جو آپ کی تھرمل ہے وہ اس کا شیئر تقریباً 60% ہو گیا ٹوٹل انرجی جو ہے انسٹالڈ کیپیسٹی ہے یا پروڈکشن پہ. تو اس کی وجہ سے آپ کو زیادہ جو فرنس آئل ہے، گیس ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو گیس اور یہ ساری چیزیں منگوا رہی ہیں، زیادہ منگوا رہی ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ آپ کو ری نیگوشیٹ کریں کہ یہ آپ سوئچ اوور ہوں کس کی جا رینیوبل انرجی جو ہیں آپ کی. آپ کے پاس جو ہائیڈل پوٹینشیل ہے 85,000 میگا واٹ، یہ اکنامک سروے کہہ رہا ہے، اور انڈیپینڈنٹ جو ہیں وہ ایک شمس الحق صاحب جو انجینئرز ہیں وہ کہہ رہے تھے 1,20,000 میگا واٹ پوٹینشیل ہے. تو اس والے سے یہ کریں کہ 2000 جو 24 سے لے کے 30 تک جو مختلف 13,000 میگا واٹ میں نے نوٹ کیا ہے، جس میں آپ کے کوئلہ ہے، سکھ کناری ہے، یہ دامیر بادشاہ، اور یہ کیا نام محمد، اور بہت سارے ایک جو ہے وہ کوستان کا وہ ڈیم ہے، اس کا نام مجھے یاد نہیں ہے. تو یہ جو ہے یہ ان کو زیادہ فنڈنگ کریں، 80% اس بجٹ میں جو رکھی ہے ان پہ، تو اور فنڈنگ کریں تو یہ اگر جو ہے 2026 یا 27 تک تیار ہو جاتی ہیں تو پھر آئل کا یہ بہت کم ہو جائے گا. تو ایک بڑھنے کی یہ وجہ بھی ہے کہ ٹرانسپورٹ جو ہے آپ کی اتنی بڑھ گئی ہے کہ یہ جو ٹرانسپورٹ انڈیکس جو ہیں وہ یہ بتا رہا ہے، اور یہ NTRC نیشنل ٹرانسپورٹ ریسرچ کونسل کا ڈیٹا میں آپ کو بتا رہا ہوں. 2001 میں پاکستان میں تقریباً 47 لاکھ ٹوٹل گاڑیاں، اس میں موٹر سائیکل بھی ہیں، 2 ویلر بھی ہیں، اور 3 ویلر بھی ہیں، اور 4 ویلر بھی ہیں. یہ اتنی تھی، جو کہ 2021 میں یعنی 20 سالوں میں بڑھ گئی 3,75,00,000 یہ ہو گئی. اور موٹر سائیکل جو ہے میرا خیال ہے 11 یا 12 لاکھ جو تھے
وہ بڑھ کے 2,65,000 جو ہیں وہ ہو گئی. ہر سے جو گاڑیاں جو ہے یہ تقریباً 40,000 امپورٹ کرتے تھے 2001 میں. 2021 میں ہماری جو ہیں یہ 15 لاکھ گاڑیاں امپورٹ کر رہے تھے. تو باہر سے بڑی ہیوی قسم کی گاڑیاں جو آئی ہیں بہت فیول کھاتی ہیں وہ ہیں اس کی وجہ سے جو ہیں ہمیں زیادہ جو ہیں امپورٹ بل. ساتھ ہی جو روڈ انجینئرنگ ہے اور ٹریفک جیم کا جو ایشو ہے, آبادی اتنی ہوگی ہے, روڈز اس طرح کے بنائے ہیں کہ اب وہ گاڑیاں بھی زیادہ آ گئی ہیں. روڈ جو ٹریفک چوک اپ جو ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو ہے بجائے 1 گھنٹہ کے وہ جو ہیں آپ کو 2 گھنٹے جو ہیں ڈبل ٹائم بعض کا لگانا پڑتا ہے. پھر اپنے گھر آنے کے لیے ہو سکتا ہے آپ کو 4 کلومیٹر ڈیلی زیادہ ٹریول کرنا پڑتا ہے. تو 3.5 کروڑ گاڑیاں اگر یوں سمجھیں کہ 1 گھنٹہ بھی ڈیلی ایک گاڑی زیادہ ٹریول کر دی ہے تو امپورٹ بل کتنا بڑھ جاتا ہے یہ کیلکولیٹ کر لیں. تو اس وجہ سے جو ہیں یہ آپ کا امپورٹ بل, تو ان پہ جو ہیں روڈ انجینئرنگ کو بہتر کریں. آپ الیکٹرک موٹر سائیکل, الیکٹرک گاڑیاں جائیں, پولوشن بھی نہیں ہوگا, اور جو آپ کا امپورٹ بل جو ہے نا تو ان پرانی گاڑیوں پہ. اور آپ کوشش کریں کہ اپنے ملک کے اندر اس طرح کے کمپنیز کو بلکہ لوکل انویسٹر کو انکریج کریں کہ وہ جو ہیں یہ, لیکن یہ بھی شارٹ رن کی بات نہیں ہے, یہ بھی لانگ رن کی بات ہے. 2-4 سال لگتے ہیں آگے آپ اس طرح کی جو ہے وہ موٹر سائیکلز ہیں, رکشاز ہیں, بسیں ہیں. اور یہ کلچر جو ہے بڑی بسیں, پاکستان میں جو بس جو ہے جو پروڈکشن ہے 200 سے زیادہ نہیں ہے, جبکہ کاریں جو ہیں وہ 86,000 جو ہیں وہ پروڈیوس ہوتی ہیں. 1 لاکھ سے زیادہ جو ہیں وہ اب تو گروتھ ریٹ ان کا 47% تھا, وہ کم ہو گیا جو کہ بہت مہنگی ہو گئی ہیں. تو آپ کے موٹر سائیکل یہ یونٹ وہ تو چلیں اچھی بات ہے, لیکن اسی طرح روڈ انجینئرنگ کو بہتر کریں. یہ ساری چیزیں جو ہیں ملا کے آپ کا جو امپورٹ بل. ساتھ ہی میں اب بات کروں گا ایڈیبل آئل کی. یہ تقریباً جو ہے کھانے کا تیل 700 ارب, یہ میں بات کر رہا ہوں اسی سال کی 2021-22 کا, 700 ارب 7 یہ جو ہے یہ جو ہے نا وہ آپ ہم تیل جو ہیں, اور 137 گھی اینڈ آئل ملز ہیں. وہ الگ بات ہے کہ 2-4 ہی ہیں جو صحیح جو ہیں تیل پرووائڈ کرتی ہیں, بقایا تقریباً سارا ہی مضر صحت ہے. وہ وہاں پہ تو الگ ڈائمنشن ہے, اور اسی کی وجہ سے ہماری جو ہے بیماریاں بھی بہت زیادہ, اس پہ خاص زیادہ جو ہے. تو بہرحال یہ اتنا زیادہ, اور یہ اس کی وجہ سے ہمارے پیسے جو ہیں ملک سے باہر چل جاتی ہے. اب اس کو اوور کم کرنے کے لیے کیا کریں؟ پام ٹری جو ہیں جس طرح یہاں پہ ٹرائی کیا گیا تھا, بڑا سکسیسفل تھا وہ ایکسپیریمنٹ گوادر میں, لیکن بعد میں پلاٹ بکنے شروع ہو گئے, پتہ نہیں وہ کدھر گئے ہیں. اور سائٹس بھی یہاں پہ ہیں, یہاں پہ وہ کیے جا سکتے ہیں. اسی طرح آپ سویابین جو ہیں اس کی ڈیمانڈ بھی بڑی ہے دوسرے ممالک میں. سویابین ہے, اور آپ کے سن فلاور ہے, یہ کاشت کریں. مسٹرڈ آئل ہے, یہ سارے یہ کاشت کریں لوکل. تو یہ ہمارا ابھی تک جو زمین جو ہے نا وہ اریبل زمین جو قابل کاشت جو ہے اس کا 50% نہیں کاشت کر رہے. تو یہ چیزیں کاشت کریں بجائے اس کے کہ ٹریڈیشنلی وہی جو ہے وہ ہم کریں, اور کراپ روٹیشن کی اس میں بات کریں. تو یہ ہمارا امپورٹ بل اگر 50% بھی کم ہو جاتا ہے تو بہت بڑی, یعنی 300-400 ارب روپیہ سالانہ ہمیں بچت ہوگی. صحت بھی جو ہے وہ اس سے جو ہے ہماری بہتر ہوگی. تو یہ کرنا چاہیے اس والے سے. تو امپورٹ ہماری یہ کم ہو جائیں گی. پھر اسی طرح ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ہماری امپورٹس جو ہیں نا اس پہ فوکس کرنا چاہیے. بہت ساری ہماری امپورٹس ایسی ہیں کہ جو ہم مہنگے جو ہیں وہ چیزیں, مثلا موٹر سائیکل ہے, تو یہ ایک متھ ہے کہ چائنا کے موٹر سائیکل یہی جو ہے نا انڈیا میں سستے ہیں. اگر انڈیا سے آلو پیاز اور تھوم جو ہے منگوا سکتے ہیں تو یہ موٹر سائیکل کیوں نہیں؟ ترکی والے جو بنا رہے ہیں, تو یہ جہاں سے سستے ملتے ہیں, جاپان سے ہم مہنگے منگواتے ہیں, یہ سمجھ نہیں آ رہی. تو یہ جہاں سے چیز سستی مل رہی ہے, لیکن ایک ریزن یہ ہے چونکہ ہم قرضہ لیتے ہیں, ٹائٹ ریٹ ہوتی ہے, وہاں سے لینا پڑتا ہے. اور اب بھی امپورٹ ہماری تقریباً 30% چائنا سے ہو رہی ہیں. تو ہمیں یہ بھی ڈائیورسیفائی کرنا چاہیے کہ جہاں کہیں اور سے سستا مل رہا ہے, شاید یہ سی پیک کی وجہ سے ہے. اور ہمیں اس طرح کی امپورٹس بھی وہ نہیں کرنی چاہیے کہ وہاں سے جس طرح ان کے ساتھ میرا خیال ہے 1300 میگا واٹ کا وہ بجلی کا آئی پی پیز کا, وہ ان میں بھی ایک رول ہے. اور اس طرح کول فائرڈ جو ہے وہ پلانٹس جو ہے وہ اپنے میرا خیال ہے شفٹ کر رہی ہیں, تو لیبر بھی اپنی لگا رہے ہیں. تو اس طرح کی امپورٹس جو ہیں ہمیں جو ہے وہ نہیں چاہیے, اس طرح کے ایگریمنٹس نہیں چاہیے. یہ ایگریمنٹ کرتے ہوئے جو ہے وہ ہمیں, تو یہ آپ کا امپورٹ کا جو ہے وہ ہے.
اچھا، امپورٹ کے سلسلے میں یہ بھی بتاتا جاؤں کہ کچھ یہ میں نے بتایا نا، یہ تو کموڈیٹیز کی بات کر رہی ہیں، اسی طرح سروسز بھی جو ہیں وہ آپ کی جو ہے نا بہت سارے یہاں پہ، لیکن پھر میں ذکر کروں گا ٹائڈ ایڈ کا مطلب یہ ہوتی ہے مشروط ایڈ کے ہاں وہ اگر پیسہ دیتے ہیں امریکن، وہ کہتے ہیں ہمارے اتنے انجینئرز اتنے ٹیکنیشینس آپ کے ملک میں کام کریں گے، ان کو آپ جو ہے پے کرتی ہیں کس میں؟ ڈالر میں پے کرتی ہیں۔ مثلاً ان کو آپ کہتی ہیں $1000، تو $1000 بھی اگر جو ہے، میں ویسے مثال دیتا ہوں، 1000 تو وہ نہیں لیتے، 10000 اگر ہے تو یہ ان کی جو ہے وہ کئی لاکھ روپیہ بنتی ہے، جبکہ لوکل جو ہے نا وہ آپ کئی انجینئرز یا وہ ایکسپرٹ اس لیول کے رکھ سکتی ہیں، لیکن وہ یہاں پہ آتی ہیں۔ ایک تو بہت سارے ہے یہاں پہ آپ کا بہت سارے پروجیکٹس جو ہیں ہوتی ہیں، وہ اس میں سیکورٹی ایشوز کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن یہ آپ اس طرح کی جو ہیں جو ایگریمنٹس ہیں ان کو اوائڈ کریں کہ وہ یہاں پہ جو آتے ہیں ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، یا اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ کم سے کم یہاں پہ آئیں، تو آپ کا ملک، میں نے بتایا نا کہ سروسز جو ہے نا وہ جتنی تنخواہ واپس بھیجیں گے آپ کے ملک سے پیسہ واپس چلا جائے گا۔ اسی طرح جو کمپنیز ہیں یہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہی ہیں، آٹو موبائل ہے یا دوسری ہے یہاں پہ آ کے کام کر رہی ہیں، یا نسلے کمپنی ہے یا لیور برادرز ہے، یہ انہیں تھوڑا سا باؤنڈ کریں کہ یہ پاکستان میں یہ 100% جو ہیں جو ریمیشن جو ہے وہ ریمٹ جو ہے اپنی وہ نہ کریں، یہاں پہ کچھ رکھیں، جس طرح بہت سارے کسی زمانے میں عراق لیبیا والوں نے کیا کہ ملک کے اندر جو ہیں جسے کہتے ہیں ری انویسٹمنٹ، ری پلوئنگ آف دا کیپٹل، وہ یہاں پہ اپنے اثاثے بڑھائیں، لیکن دیکھنے میں یہ آیا کہ وہ کمپنیز، اس کی وجہ سے بھی ہمارا یہ ایک جو ہے ڈائمنشن حکومت کو سامنے رکھنی چاہیے۔ اور یہاں پہ اتنا یعنی رچ ہے، میں وہ کتاب پاکستان ٹوڈے میں شاید اگر ریفرنس دوں کہ یہ بہت ساری، میرے خیال ہے پیپسی کی بات ہے یا کوئی کسی کمپنی کی ہے جو اسی طرح کی ہے، ملٹی نیشنل گروپ ہی ہے، کہ یہ ان نے جتنی انویسٹمنٹ کی تھی ود ان 2 years جو ہے نا وہ انہوں نے ریکور کر لی تھی، بعد میں یہ مفت میں ہی چلتی ہیں۔ ان کا سٹینڈرڈ بھی یہ بھی کیپ ان مائنڈ کہ انٹرنیشنل ہونا چاہیے، تو یہ وہاں سے جتنے بھی ایکسپرٹس ہیں، یعنی سروسز کی میں بات کر رہا ہوں، یہاں پہ جو بینکس ہیں اسی طرح ان کو باؤنڈ کریں کہ یہ شوڈ بی کیئرفل کہ ان کے بینکس کی، فارن بینکس کی برانچز یہاں پہ برانچز میں شیئر 20% ہے اور ڈپازٹس میں شیئر 80% ہے ان ٹرم آف اماؤنٹ، یعنی یہ دیکھیں نا تو یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے کہ ہمارا پیسہ، ہمارے ریسورسز اور یہ باہر جا رہی ہیں، تو یہ جو کمپنیز ہیں ان کے اس میں، اسی طرح یہاں سے جو پیسہ باہر جا رہا ہے، یہاں سے ایک لیگل وے سے جا رہا ہے، انلیگل وے سے، انلیگل وے وہی جس طرح ایان علی کا جو کیس ہے، میرا خیال $500 ملین تھے، اس طرح کے وہ کہتے تھے کہ یہ ایان علیز ہیں، یہاں سے جو کیپٹل فلائٹ جو ہیں ہر سال اربوں کی صورت میں جو ہے یہاں پہ جو ظاہر سی بات ہے ابھی بھی کچھ یہ پکڑا گیا ہے، یہ ایک پریشر تھا حکومت پہ، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پہ صحیح ہاتھ رکھا ہوا تھا، لیکن اب جو ہے نا یہ ظاہر سی بات ہے سب کے کیسز کلیئر کر دیے گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے افراتفری ہے بارہ، تو یہ آپ کا ایک انلیگل وے سے اس کو کنٹرول کرنا، اور دوسرا جو ہے وہ آپ نے لیگل وے سے، جو لیگل وے سے کیا ہے، مثلا پاکستان میں سے ہر سال میرے خیال ہے 2 لاکھ لوگ جو ہیں آج پہ جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں دوسری یا تیسری دفعہ ہر پہ جاتے ہیں، کہ یہ ایسے ہر سال جاتے ہیں، تو آج میرا خیال ہے ایک دفعہ ہی فرض ہوتا ہے، تو دوسرے حج کی اجازت نہیں ہونی چاہیے تاکہ یہ آپ کے ملک میں ہی پیسہ رہے، یہ اس سے، اور اسی طرح عمرے والے جو ہیں نا وہ وہ اس میں وہ جا رہے ہوتی ہیں، تو اس پہ بھی پابندی تاکہ وہ پیسہ ملک کے اندر لگائیں، یہ عمرہ کرنا کوئی فرض نہیں ہے، ایک دفعہ کر لیا تو کافی ہے، بار بار جاتی ہیں، تو یہ ان چیزوں، اسی طرح ایجوکیشن کا بھی دیکھیں کہ یہ کرنے جاتی ہیں ایجوکیشن کے بہانے، اور سارا پیسہ جو ہے وہاں پہ وہ چلا جاتا ہے، جاب تو لیگل وے سے وہ آپ کے ملک میں جو ہے وہ آئے گا بعد میں، تو لیکن ایجوکیشن کے نام پہ جب آ جاتے ہیں تو وہ وہاں سے بھاری فیسیں ان کے اندر سے کیپٹل چلا جاتا ہے، صرف جینون جو واقعی پڑھنے جاتی ہیں، ادروائز وہ نوکری کے لیے، لیکن چلیں وہ کمپنسیشن ہوتی ہے، لیکن یہ اوور آل دیکھیں کہ نیٹ اس پہ جو ہے وہ کیا افیکٹ پڑتا ہے، یہ چیزیں جاننا جو ہے وہ ضروری ہیں۔ تو یہ آپ کا امپورٹ ڈائریکشن کا جو ہے کیپٹل موومنٹ کا سروسز کا ہے، کیپٹل جو ہے نا وہ آپ کے ملک میں سے جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ فارن یہاں پہ قرضہ اگر وہ آتا ہے تو وہ آپ کے یہاں پہ آتا ہے، لیکن اس کا لانگ رن میں یہ ہے کہ ہمیں جو کہ سود اتنا دینا پڑتا ہے، قرضہ اس لیے لیتے ہیں کہ مزید قرضہ، تو اس میں جو ہے یہ اوائڈ جو ہے وہ آپ کو
کرنا چاہیے. ہمیں جو ہے وہ امپورٹ کے سلسلے میں جو ہے ہماری ٹیکنالوجی ٹرانسفر جو ہے وہ کریں گے تو ہمیں مشینوں کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. یہاں پہ آئیں گے جتنے بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ SIFC جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ آ کے انویسٹمنٹ کریں, تو انہیں یہ انہی کمپنیز کو جو ٹیکنالوجی ٹرانسفر کریں گے اور لوکل میٹیریل یوز کریں گے, لوکل جو ہے وہ کیا لیبر یوز کریں گے, ان کو انکریج کریں. ایسا نہ ہو کہ وہ ماڈرن ٹیکنالوجی بھی نہ لے کے آئیں اور آپ کے ریسورسز جو ہیں چیپر ریٹ پہ اپنا منافع کما کے تو یہاں سے بھاگ نکلے. تو یہ اس طرح کی جو ہیں ون شوڈ بی کانشیس. تو یہ چیزیں اگر وہ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا ایکسپورٹ اور امپورٹ کا کے درمیان جو گیپ ہے کم ہو جائے گا, اور یہ میرا خیال ہے ود ان 5 to 6 years جو ہے نا یہ آپ کا بیلنس ہو جائے گا, پھر آپ ارننگ اینڈ ہوگا. تو GDP میں اس کا بہت بڑا جو ہے وہ ایک رول ہوگا, بجائے ہم قرضے دینے والے ملک جو ہیں, اور آپ کی کرنسی کی ویلیو جو ہے نا وہ بڑھے گی. جب بڑھے گی تو بہت ساری چیزیں جو ہیں اب آپ کی جو ہے وہ آپ کو قرضہ نہیں لینا پڑے گا, اور آپ کے ملک میں مہنگائی بھی کم ہو جائے گی, آپ کے اندر روزگاری بھی ختم ہو جائے گی. غربت کی لکیر سے لوگ جو ہے نا وہ اوپر آئیں گے, نیچے نہیں جائیں گے. تو یہ سارا, اور آپ کے یہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی ہو, اور جو سوشل جو کرائمز ہیں وہ بھی کم ہوں گے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ لیکچر میرا پسند آیا ہوگا اور آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے. ود دس, تھینک یو ویری مچ.